السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہمارے پے در پے سوالات اور ان کے جوابات جاری ہیں۔ آج کی نشست کا سوال نمبر 25 ہے۔ سوال نمبر 21 سے ہماری قرآن کے حوالے سے ہمارے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سوال نمبر 21 تھا کہ کیا قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیا قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو ہم نے دلائل سے بات کر لی تھی، کیوں نہیں قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ پھر قرآن کریم نازل ہی کیوں ہوا ہے اگر آپ نے قرآن کریم کو پڑھنا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 22 میں بات آئی تھی کہ کیا قرآن کریم کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں؟ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کو علماء بھی سمجھتے ہیں اور عوام بھی سمجھتے ہیں، البتہ عوام کا عوامی دائرہ ہے، علماء کا علمی دائرہ۔ اس پہ بھی ہم تفصیلاً بات کر چکے۔ سوال نمبر 23 تھا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے بندے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیا گمراہ ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا قرآن پڑھنے سے گمراہ نہیں ہوتے، قرآن نہ پڑھنے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 23 تھا۔ اور سوال نمبر جو 24 تھا کہ جب قرآن کریم کو عالم بھی سمجھ سکتے ہیں اور جاہل بھی سمجھ سکتا ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا رہا؟ تو ہم نے دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کی تھی کہ قرآن کریم کا ایک عوامی دائرہ ہے، ایک علمی دائرہ ہے، عوامی دائرہ عوام کے لیے، علمی دائرہ علماء کے لیے۔ تو یہ سوال نمبر 21، 22، 23، 24 چار سوالات کے ساتھ اور ان کے جوابات سامنے رکھ کے یہ چیز ظاہر باہر اور اظہر من الشمس ہو گئی کہ قرآن کریم کو واقعی پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، آگے پہنچانا چاہیے۔ اب اسی پہ سوال قائم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ جو ہم اپنے لیے طریقے اختیار کریں گے تو ہم دوسروں کے لیے بھی کریں گے، تو وہ آگے پہنچانے کے لیے بھی پھر وہی طریقہ آ جائے گا، اس لیے اس پہ الگ سے بات نہیں ہوگی۔ ہم آج اس پہ بات کریں گے اس نشست میں کہ قرآن کریم کو سننے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، ایک بیلاگ طریقہ، ایک نیوٹرلز کہتے ہیں نا، ایک نیوٹرل طریقہ، ایک غیر جانبدار انداز کہ جس سے ہم قرآن کی حقیقت تک پہنچ جائے، قرآن نے جن حقائق کی بات کی ہے ان تک ہم پہنچ جائے، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ جواب یہ ہے خواتین و حضرات، ذرائع ابلاغ کے اس جدید دور میں ترجمہ قرآن کو پڑھنا پہلے کی نسبت اب بہت آسان ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے بہت جدت بھی پیدا ہو چکی ہے، سہولت بھی پیدا ہو چکی ہے، تنوع بھی پیدا ہو چکا ہے، تنوع رنگا رنگی۔ سمجھے بات کی کہ ترجمہ قرآن میں بھی تو بات ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، الفاظ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے کسی دور میں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں عوام ترجمہ قرآن سے بالکل نا آشنا تھی۔ عوام تو کیا، علماء نا آشنا تھے بھائی، ایک الگ دکھ بری داستان ہے۔ منطق کے پیچھے زندگی ضائع کر دینا، فلسفے کے پیچھے زندگی ضائع کر دینا، قیل و قال، قلنا قیل قلنا قیل قلنا، اس کے اندر ہی رہے، قرآن کا ترجمہ تک نہیں آیا۔ خیر ایک الگ دکھ بری داستان ہے، کبھی اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو برصغیر پاک و ہند کی عوام ترجمہ قرآن کی عوام جو ہے ترجمہ قرآن سے بالکل ناشنا تھی۔ پھر الحمدللہ رحمت برسنی شروع ہو گئی، برسات برسنی شروع ہو گئی، قرآن کے ترجمے شروع ہو گئے، قرآن کے تراجم شروع ہو گئے، اور جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کرنے کی ہمت کی ان کو فتووں کا سامنا بھی کرنا پڑا، فتووں کا سامنا۔ اللہ اکبر۔ خود میرے والد مرحوم، اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس بنائے، اس کا ایک باغ بنائے، روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے لاہور میں درس قرآن کا آغاز کیا، جس محلے میں، جس علاقے میں، وہاں اتنی مخالفت ہوئی کہ عورتیں بھی مخالفت میں اتر آتی تھیں، عورتیں بھی باہر آ جاتی تھیں مخالفت کے لیے۔ پھر الحمدللہ ایک ایسا دور آیا، خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو صرف آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ عوام تراجم قرآن سے ناشنا تھی، پھر قرآن کے تراجم شروع ہو گئے، لفظی بھی، محاوراتی بھی۔
خاندان شاہ ولی اللہ کا اور ان کے خاندان کا اس حوالے سے ترجمہ قرآن کے حوالے سے بہت کلیدی کردار ہے۔ بہرکیف قرآن کے ترجمے کو ہم اس انداز سے تقسیم کر سکتے ہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جب قرآن کے مختلف قسم کے ترجمے سامنے آئیں گے تو آپ کو اپنے مزاج کے مطابق ترجمے کو اخذ کرنا، لینا، پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے ترجمہ قرآن میں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے، یہ دیکھیے۔ قرآن کریم کے ترجمے کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم ہے لفظی ترجمہ، رواں لفظی ترجمہ، کہ سیدھا سیدھا لفظی ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے ایک۔ دوسرا طریقہ یہ ہے سیدھا سیدھا لفظی ترجمہ نہیں ہوتا بلکہ ٹکڑوں میں ترجمہ ہوتا ہے، ہر لفظ کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ۔ دو طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ ہے بامحاورہ ترجمہ، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ترجمہ ہوتا ہے، آپ حیران ہوں گے، وہ لفظی اور بامحاورہ ترجمے کا ایک حسین امتزاج ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے محاوراتی ترجمہ ہے، حقیقت میں وہ لفظ کا ترجمہ بھی ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک حسین امتزاج ہے، اور اگر آپ نے اس حوالے سے ترجمہ قرآن کو پڑھنا ہو تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں تسہیل القرآن، یہ فیروز سنز والوں نے چھاپا تھا، اور یہ غالباً انہی کا اسی خاندان کا جو ہاسپٹل ہے فاطمہ میموریل ہاسپٹل شادمان، یہاں یہ باقاعدہ یہ ملتا ہے، قیمتاً اس کو دیتے ہیں۔ بہترین ترجمہ قرآن ہے، اور جنہوں نے لکھا اس ترجمے کو مولانا فیروز الدین، جن کے نام پہ فیروز سنز تھا ہے، اور ان کی جو قبر ہے وہ میں نے خود دیکھی ہے، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، حالانکہ گنج بخش بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے۔ بندہ تو مانگتا ہے، وہ داتا کیسے ہو سکتا ہے؟ گنج بخش بھی اللہ ہے، رنج بخش بھی اللہ ہے، بہرحال وہ داتا گنج بخش سے مشہور ہیں۔ حقیقت میں وہ ان کا نام حضرت علی حجویری بن عثمان ہے رحمہ اللہ تعالی۔ بالکل ان کی قبر کے پاس پائنتی میں کیا کہتے ہیں باہر، یہ مولانا فیروز الدین کی قبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بڑا کمال کا ان کا ایک ترجمہ ہے، جو لفظی اور بامحاورہ ترجمے کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہ چوتھی قسم ہو گئی ترجمے کی۔ اسی طرح مختلف مسالک سے منسوب تراجم بھی، ٹھیک ہے، اور اہل سنت سے منسوب تمام مسالک کے اہم علماء کے دستخط سے جاری شدہ متفق علیہ ترجمہ بھی ہے۔ ایک تو مختلف مسالک سے منسوب تراجم ہو گئی، یہ پانچویں قسم ہو گئی۔ ایک ہی جو طبقات اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، جس میں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث سر فہرست ہیں، یہ تین ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت سے منسوب جو تمام مسالک ہیں، ان کے اہم علماء کے دستخط سے اتفاقی ترجمہ، یہ ترجمے کی چھٹی قسم ہو گئی۔ قرآن آسان تحریک والوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتویں قسم ایک اور بھی ہے کہ قرآن کریم کے ایسے تراجم بھی موجود ہیں جن پر اہل سنت سے منسوب تمام مسالک، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے علاوہ اہل تشیع کے جو علماء ہیں ان کے بھی دستخط ہیں کہ یہ ترجمہ ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے، اگرچہ مجھے یہاں اہل تشیع کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ ہم سے بالکل ایک جدا منہج اپنا رکھتے ہیں، اور آج کل زور و شور سے ان کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دے رہے ہیں، صحابہ پر تبرہ کر رہے ہیں، تو ہمارا تو اس پورے طبقے سے اعلان برات ہے، پورے طبقے سے جو یہ کام کرتے ہیں اعلان برات ہے۔ لیکن مجبوراً حوالہ اس لیے دینا پڑا کہ اگر اہل تشیع کے اندر کوئی دماغ رکھنے والے لوگ ہیں کہ قرآن کو وہ واقعی تحریف سے پاک سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں، تو میں صرف ان لوگوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ ہیں بھی کہ نہیں، اگر ہیں تو ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ ترجمہ جس پر شیعوں کے بھی سائن ہیں وہی پڑھ لو بھائی، انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ ایک ساتواں ترجمے کی ساتویں قسم ہو گئی جس میں اہل تشیع کے علماء کے بھی دستخط موجود ہیں کہ یہ ترجمہ ہمارے نزدیک معتبر ہے۔ بہرکیف ان تراجم میں سے اپنے مزاج اور اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کی مناسبت سے ترجمہ قرآن پڑھنے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ البتہ جو میں آپ کو مشورہ دینے لگا ہوں، اگر لفظ کے منفرد ترجمے سے آغاز کرتے ہوئے پھر آپ رواں لفظی ترجمے کی طرف جائیں، پھر آپ
لفظی اور بامحاورہ ترجمے کا جو امتزاج ہے ان ترجموں کی طرف جائیں، پھر مکمل بامحاوراتی ترجمے کی طرف آپ سفر کریں تو آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ طریقہ بہت مفید اور آسان بھی ہے۔ اور پھر مطلب کیا، سب سے پہلے لفظ کا علیحدہ ترجمہ، پھر لفظی ترجمہ، پھر وہ ترجمہ جس میں لفظی اور محاوراتی دونوں کی رعایت رکھی گئی ہے، پھر مکمل محاوراتی ترجمہ جیسے کہ تفہیم القرآن میں سید مودودی صاحب نے اختیار کیا، وہ مکمل محاوراتی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں لفظی ترجمے کی رعایت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لفظ کا ترجمہ، پھر لفظی ترجمہ، پھر لفظی محاوراتی ترجمے دونوں کی جو رعایت رکھی گئی اس میں پھر مکمل محاوراتی ترجمہ، آپ اگر اس طرح سفر کریں گے تو آپ کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور آپ کو اطمینان بھی حاصل ہوگا کہ ہر لفظ کے حوالے سے آگاہی کے بعد محاوراتی ترجمے کی پہچان ہو جاتی ہے، اور محاوراتی ترجمہ آپ کو پھر سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ یہ طریقہ آپ اختیار کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وَلَقَدْ